اور میرا نبی رات کو سویا ہوا ہے، کبھی ایسے کروڑا درد، کبھی ایسے کروڑا، تھوڑی دیر بعد پھر ایسے ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ پاس لیٹی ہوئی، پھر ایک دم آگے بڑھتے ہیں اور چار پائی کی لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان ہوتا ہے، اس پر اپنا پیٹ ایسے رکھتے ہیں اور نیچے جھک جاتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ دیکھتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، یا رسول اللہ خیریت، کیا ہوا؟ تو آپ اٹھے، عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی۔ بلا جس کو رب کہے والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے۔ وجہ کائنات، حبیب اللہ، محبوب، ہر ادا محفوظ، پیڑی نسب تک محفوظ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیس بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زاہر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کنان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ کسی کی پیڑھی آدم تک نہیں جاتی سوائے میرے حبیب کے، سوائے میرے محبوب کے، اور وہ اپنے پیٹ کو لکڑی سے لگایا ہوا ہے، کہہ رہے عائشہ بھوک بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کے لیے یا رسول اللہ کیا کمی ہے، بس آپ نے ایسے ہی کرنا، اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا۔ پڑھو اپنے نبی کو، اللہ کے واسطے پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، انسان بننا ہے تو نبی کو پڑھو، اللہ میرے رب کی قسم سب بولتے ہوئے جانور ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جن کو اپنے نبی کا پتہ نہیں، ان کی زندگی کا پتہ نہیں، جو اپنے رب کو نہیں پہچانتے، مجھے میرے رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب جانوروں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ دو جہان کا سردار ہے، یہ لولاک کا مالک ہے، اور یہ پیٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بھوک لگی۔ اب مسجد میں تشریف فرما تھے، کعب بن عجرہ آئے کہ نہیں یا رسول اللہ، مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان، آپ کا رنگ کیوں پیلا پڑ گیا ہے؟ یہ کون ہے؟ محمد، احمد، فاتح، خاتم، حاشر، طٰہٰ، یاسین، ابو القاسم، یہ کون ہے؟ مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج منیر، یہ کون ہے؟ عزیز، حریص، رؤوف، رحیم۔ یہ سارے قرآن سے میں الفاظ آپ کو سنا رہا۔ اللہ نے میرے نبی کو نام دیے، سارے نبیوں کو نام سے پکارا، میں نے ابھی بتایا 8۔ جب بھی اپنے نبی کو پکارا یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول پروٹوکول،
یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ کی انتہا ہے یہ۔ اس لیے میں نہیں کہتی میرا چاند میرا تارا بھاویں ہوئے کالا ٹٹ، میرا چاند میرا تارا، میرا لڈو میرا پیڑا میری برفی۔ اور میرا رب اپنے محبوب سے محبت کو یوں بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی، ہائے کاش ہم تھوڑی سی عربی سمجھتے، یا ایھا الرسول۔ یہاں تو عزت اور پروٹوکول تک ہے، اب آگے محبت شروع ہوتی ہے، یا ایھا المزمل۔ پھر اس سے آگے لاڈ شروع ہوتا ہے، جیسے یہ مائیں لاڈ کرتی ہیں، یا ایھا المدثر۔ کس کو بھلا کے بیٹھے ہو؟ کن کے پیچھے؟ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم مغربی قوموں کے پیچھے چل کے کیسے ابھر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو وہ کیسی کربناک زندگی گزار رہے ہیں۔ میں پچھلے 82 سے ان ملکوں میں جا رہا ہوں، 82 صرف اب اندازہ لگا لو، 44 سال سے میں ان یورپی ملکوں میں، مغربی ملکوں میں، ان سے کربناک زندگی کسی کی ہے ہی نہیں۔ جو اللہ کو نہیں جانتے، اللہ کی قسم ان کے روئیں میں کانٹے چھپے ہوئے ہیں۔ کیوں وہاں شراب پی جاتی ہے؟ کیوں وہاں زنا کی کثرت ہے؟ کیوں وہاں ڈرگز لی جاتی ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کی منڈی امریکہ کیوں ہے، جبکہ سب سے مالدار اور طاقتور ہے؟ کہ اللہ کو نہ پہچان کر ان کی روحوں میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، آگ۔ اللہ رسول کو پہچانو مرنے سے پہلے پہلے۔ چند کالج کے لڑکے کشتی میں سوار ہوئے تو ایک نے پوچھا ملاح سے، چاچا تینوں کیمسٹری آندی ہے؟ اس کہ پتر میں تو آج نہ سنیا۔ اس کہ چاچا تیری تو ادھی زندگی گئی۔ دوے پوچھا باٹنی میرا بڑا پسندیدہ مضمون تھا، یہاں پڑھاتے ہیں باٹنی؟ باٹنی مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، تو چلو میں اسی کا نام لے۔ تو چاچا تین باٹنی آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں پتر میں تو نہیں پتا۔ کہ تیری تو ادھی زندگی گئی۔ تیری پوچھا چاچا تین فزکس آندی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیری ادھی زندگی گئی۔ ادھر اٹھی موجیں ایک دم۔ تو ملاح نے پوچھا پترو ترنا آمدہ جے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں، کہ میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی، میری ادھی گئی تھوڑی ساری گئی۔ بیٹو اللہ نبی کے اس کا تعارف حاصل کرو، اللہ نبی کو کا تعارف حاصل کرو۔ اس کے بغیر رب کی قسم آپ کو نہیں پتہ گھروں میں کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کیوں طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، کیوں بے ایمانی بڑھتی جا رہی ہے۔ نبی کو نہیں جانتے، اللہ کو نہیں جانتے۔ السلام علیکم۔ گائیڈڈ نور لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا طارق جمیل کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی تقریر کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو اتنے جن کو لارڈ دلائے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کعب ابن عجرہ کہتے ہیں آپ کا رنگ کیوں پیلا ہے؟ تو دیکھو آپ نے ایسے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، دیکھا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ اور پھر فرمایا کعب یوں ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الصلاۃ۔ کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا۔ کتنے لوگ حرام کھا رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، بے ایمانیاں 2 نمبریاں، کہ پترانوں کو تو کھوائیے، اولادوں کو کتنے پڑھائیے، اوروں کے لیے اپنی جہنم خرید رہے ہیں۔ پڑھو اپنے نبی کی زندگی، پھر انسانیت آئے گی۔ ڈاکٹر بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ سائنٹسٹ بن جانا کون سی بڑی بات، انسان بننا سب سے بڑی بات۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے خود ہی کھول کے بتا دیا، دعوت اللہ سے حسین بھی کوئی بول سکتا ہے کہ جنت سب سے حسین ترین مقام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہم آئے تو ہیں آخر میں، اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، جن میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی، اور 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی۔ آدم علیہ السلام سے اللہ شروع ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے مختصر
انداز میں قوموں کے گناہ بتائے، جرم بتائے، خطائیں بتائیں، اور ہماری باری جب آئی تو اللہ نے پردہ ہی ڈال دیا۔ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، وقال اللہ تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فأدوا عنی، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أو وام سامع، او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بچوں، ماشاءاللہ اکثریت نوجوان امت محمد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ غفلت کے ماحول میں دین کی آواز اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی ہو جاتی ہے۔ مسجد میں پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو آپ کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اسی دعا کو آپ بازار میں پڑھو تو 24 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اتنا بڑا فرق کس وجہ سے آیا کہ غفلت کی جگہ اللہ کو یاد کرنا اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمتی بن جاتا ہے۔ تو ویسے تو پوری دنیا اس وقت غافل ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، صرف یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آخرت کے بارے میں بالکل غافل ہیں، اور آخرت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بالکل غفلت ہے، جیسے موت ہے ہی نہیں۔ اب ہے تو صحیح، تو جیسے موت کے بعد زندگی کوئی نہیں۔ انسان جو کچھ بناتا ہے، کماتا ہے، اس کیفیت کو شک کہتے ہیں، جو سب سے زیادہ شدید ہے، کہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کون سی سڑک لینی ہے، کس طرف میں نے مڑنا ہے، تو ویسے پریشان ہو کے سوچ رہا ہے۔ یہ شک ہے۔ اس سے ایک نرم لفظ ہے، وہ ہے مریا۔ شک بھی قرآن میں آیا ہے، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ پھر ہے مریا، فلا تک فی مریۃ من لقائہ۔ مریا کیا ہے کہ آپ کا دماغ ایک طرف ہو جاتا ہے کہ یار یہ جو سڑک جا رہی ہے نا، یہ غالباً الیاس مسجد کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ ایک سٹیپ آپ نیچے آ گئے، پہلے نہ ادھر فیصلہ نہ ادھر فیصلہ، اب آپ کا دماغ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ ادھر جا رہی ہے، یہ سڑک جا رہی ہے، شاید، یقین نہیں ہے، تو ایک طرف کا خیال غالب آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں مریا۔ ریب کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میری کتاب میں ریب کوئی نہیں۔ ریب ہے کہ آپ سڑک پر پہنچتے ہیں اور آپ کے دل میں خیال آتا ہے
کہ الیاس مسجد کدھر ہے تو فوراً آپ کی نظر سائن بورڈ پر پڑتی ہے اور ایرو کا نشان نظر آتا ہے، او لب گئی، او لب گئی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے جو تھا نا، تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کو ایک دم سائن بورڈ نے کلیئر کر دیا۔ اس تھوڑی دیر کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ تو میرے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس میں تو ریب بھی کوئی نہیں، تو شک کہاں سے آئے گی؟ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ احکام، احکمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ جو سوئی سے چمڑے کو سیتے ہیں نا، بڑا مضبوط کر کے سیتے ہیں تو وہ کھلتا نہیں ہے، اتنی طاقت اس میں ہوتی ہے کہ وہ کھلتا نہیں۔ تو چونکہ عرب مشکی سے سیتے تھے چمڑے کے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں ہم نے پانی بھرنا ہے تو کوئی کہیں سے لیکیج نہ ہو، اس لیے وہ ایسا مضبوط کر کے سیتے تھے۔ تو اللہ ان کو پکچر دکھا رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جس کو رب نے ایسے پکا سی کے بھیجا ہے، کہیں کوئی سیپج ہے ہی نہیں، اس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر ایک اور طرح اللہ کہتا ہے تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تنزیل کا میں آپ کو فزیکلی ایکشن کر کے ترجمہ بتاؤں گا۔ اب سارے لوگ اندر آئے، کوئی ہلا گلا ہوا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا، کوئی ادھر سے گزر گیا۔ جب میں آنے لگا تو ایک ہلچل مچ گئی، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، کوئی یوں کر کے دیکھ رہا ہے۔ وہ آ گئے، وہ آ رہے ہیں۔ یہ آپ کا لہجہ، آپ کی چہرے کا جو فیس بنتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ کوئی اہم آدمی آ رہا ہے۔ اب کہتا ہے او آ گیا، او آ گیا، اس کا مطلب ہے کوئی عام آدمی ہے، ٹھیک؟ صرف لہجے سے وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ رہے ہیں۔ میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں چہرے کے ایکسپریشن سے۔ وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ تنزیل، وہ آ گیا، وہ آ رہا ہے۔ دماغ ہلا کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو کون اس کو بھیج رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ تو یہ نہیں کہا اللہ، وہ آ رہا ہے۔ کس کی طرف سے؟ جب ممن خلق الارض والسماوات العلی، جب آپ کسی کی صفات بڑھاتے جاؤ اور نام نہ بتاؤ تو اگلے کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے، بھئی کون ہے، کون ہے؟ تو وہ اتنا لمبا چلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اندر میں ایک جستجو پیدا ہوتی ہے کون، ہے کون؟ تو اس نفسیات کو سوچو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ لہجہ ہے، یہ اس کی طرف سے ہے جس نے زمین بنائی اور 7 آسمان بلند بنائے۔ ممن خلق الارض والسماوات العلی، بلند آسمان اور دھرتی۔ زمین کو اللہ تعالیٰ، ہماری زمین ہے 24,000 کلومیٹر، ٹھیک؟ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ اس کو تو اللہ نے 1 سیکنڈ میں بنا دیا ہوگا، 6 دن میں جو ساری کائنات بنائی، یہ سارا نیچے جو سسٹم چل رہا ہے یہ 3% میں نظر آ رہا ہے، 97 جو ہے % اس میں روشنی کوئی نہیں، وہ تو نظر آتا ہی نہیں۔ 3% جو نظر آ رہا ہے اس کے لیے اندازہ لگایا گیا ہے یہ ناسا والوں کا کہ اگر ایک جہاز 1 کھرب سال روشنی کی رفتار سے اڑتا رہے
تو بھی اس کے دوسرے کنارے پر نہیں جا سکتا۔ 100 بلین لائٹ ایئر جہاز اڑے تو یہ 3% کو پار نہیں کر سکتا۔ پہلا آسمان کتنا بڑا ہے، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر کرسی، پھر عرش، پھر جنت، پھر جہنم۔ ذرا آپ تصور تو کرو۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ زمین تو اللہ نے ہمیں بناتے ہونی 2 سیکنڈ 24,000 کلومیٹر۔ حامیم سجدہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھی غور سے قرآن پڑھنے کی توفیق ملتی ہے تو میں ایسے ہل گیا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ کس رب کا انکار کر رہے ہو جس نے 4 دن لگائے تمہاری زمین کو بنانے میں؟ 4 دن۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين۔ سورا اوپر نیچے 2 دن اور یہ چھوٹی سی زمین 4 دن۔ میرے رب کے شاہکار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنانے کے لیے پورے 4 دن لگائے۔ تو قرآن کی عظمت بٹھانے کے لیے وہ جس نے دھرتی بنائی، آسمان بنائے، کون ہے وہ؟ الرحمن۔ اب بھی نام نہیں آیا، جستجو اور بڑھ گئی، یار نام تو بتاؤ کون ہے؟ الرحمن۔ وہ رحمان ہے کہ یار نام تو بتاؤ۔ پھر نام نہیں بتایا۔ علی العرش استوى، جس نے عرشوں پہ استوا کیا، کون ہے وہ؟ پھر نام نہیں بتایا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ یہ اس کا کلام ہے جو زمین آسمان کا مالک اور اس کے درمیان کا مالک اور زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک۔ یار بتاؤ تو صحیح اس کا نام کیا ہے؟ پھر صفت آ گئی، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ تم زور سے بولو، آہستہ بولو۔ میں زور سے بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں آہستہ بولتا ہوں، اب میرے کان سن رہے ہیں اور آپ نہیں سن رہے۔ اخفا کسے کہتے ہیں؟ کہ میں بولا ہوں، اپنی زبان سے نہیں بولا ہوں، دل سے بولا ہوں، جس کو میں خود بھی نہیں سن رہا، تو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ہے کہ تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو تو وہ بھی سنتا ہے۔ تو یار نام تو بتا دو یار۔ اب آیا ٹھا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ کون؟ کیا نام ہے؟ نہیں پہلے سنو، الرحمن۔ کدھر؟ علی العرش استوى۔ کیسا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ او یار نام تو بتا۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ او میاں نام بتا دے تو آیا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو ساری صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں اور ذات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء۔ یہاں تشبیہ دینے کے لیے 2 حرف ہیں، ایک کاف ہے، ایک مثل ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ کاف زائد ہے اور اصل مثل ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو میں اس کو لغت کے لحاظ سے آپ کے سامنے اس کی خوبصورتی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جائے، صفات میں، تو کاف کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے کہتے وہ تو شیر کی طرح ہے، کی طرح، یہ صفت میں تشبیہ ہے کہ بڑا طاقتور ہے۔
कशम्स फी कबिदिस समाए व दौहा यगशल बिलाद मशारिकन व मगारिबा। वो तो सूरज की तरह है। एक शायर अपने बादशाह को बेवकूफ़ बना रहा है। तो सूरज की तरह है। कल बद्र है सुत्तजहत रअयतहु युहदी इला ऐनैका नूरन साकिबा। वो तो चांद की तरह है। थोड़ा जा मक्खन और ला लिया। कल बहरे यग़्ज़िफ़ु लिल-क़रीब लआलिया जूदन व यबअसु लिल-बईद सहाइबा। वो तो समंदर की तरह सखी है, बारिश भी देता है, मोती भी देता है। तो काफ क्यों कि बादशाह सलामत न समंदर है, न सूरज है, न चांद है। तशबीह है भाई। सूरज बहुत बड़ा बादशाह है, चांद बहुत बड़ा खूबसूरत है, समंदर बहुत बड़ा सखी है। और जब ज़ात में तशबीह देनी हो, ज़ात में, तो फिर काफ नहीं होता, फिर मिसल होता है, मिसल। तो उसके लिए शायर कहता है अनस सरूजी बहाज़ा वलदी व शिबल फिल मिखबर मिसलुल असदी। मैं सरूजी हूँ, ये मेरा बेटा है। ठीक, अब आप बेटा एक चीज़ है ना। तो वो कहता है व शिबल फिल मिखबर मिसलुल असदी, कि शेर का बच्चा मैदान में शेर ही होता है। तो मिसल का लफ्ज़ लाया। तो कुरान में कोई लफ्ज़ ज़ायद कोई नहीं है, कोई भी। लैसा का मिसल, कोई नहीं सिफ़ात में उस जैसा। मिसल, कोई नहीं ज़ात में उस जैसा। सिफ़ात में भी उस जैसा कोई नहीं, ज़ात में भी उस जैसा कोई नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लहुल अस्माउल हुस्ना। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि कहने वाला कौन है और किताब कौन सी है। हमने तो सिर्फ कुरान खानी के लिए कुरान रखा हुआ है, ख़त्म पढ़ लो उसके लिए कुरान रखा हुआ है। और हमारे बेचारे कुरान जैसा मज़लूम कम अज़ कम बर्रे सग़ीर में तो शायद ही कहीं हो, बिल्कुल अनपढ़ ख़तीब बन के बैठे तकरीरें कर रहे होते हैं। मौलवी साहब बयान कर रहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाला। तो वो हमारे यहाँ तर्ज भी लगाते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने भाइयों ने कुएं चढ़े थे, आवाज़ आई, अगू भूल गया, लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा। तो आवाज़ आई और याद कर रहा है। अब याद आया नहीं तो कहता ओए लोग को मसला सुन लो, फिर ना आखे जो मौलवी ने दसिया नहीं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने भाइयों ने कुएं चढ़ जाते, आवाज़ आई, अब फिर भूल गया। फिर कहता फिर याद नहीं आया। उसका जो हूँ ना दसिया तो मैंने लितर पैन गए। सुन लो मसला गौर नाल सुन लो, कुरान बयान कर रहे हैं, मैं कोई खबर नहीं सुना रहा। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने भाइयों ने खोए चढ़े थे, आवाज़ आई कड़ुम कड़ुम, पानी में गिरने से आवाज़ होती है ना, कड़ुम, आवाज़ आई कड़ुम। ये तो कुरान के साथ हो रहा है। कभी आपने उठा के देखा है कि अल्लाह क्या कहता है? क्या कुछ करते हो, क्या कुछ पढ़ते हो, क्या क्या पढ़ाइयाँ करते हो, साथ जॉब भी करते हो। ये जो हमारे बच्चे आते हैं बेचारे, जॉब भी करते हैं, पढ़ाइयाँ भी करते हैं। कभी कुरान में उठा के देखा कि अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है? तो अल्लाह ताला ने कहा है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, मैं तुम्हें आजमा रहा हूँ, तुमने मर के मेरे पास आना है, तुम में सबसे खूबसूरत अमल कौन करता है। ये नहीं कहा तुम में ज़्यादा अमल कौन करता है, तुम में खूबसूरत, ज़्यादा खूबसूरत अमल कौन करता है। सहाबा इतने इबादत गुजार नहीं थे जितने ताबईन थे। सहाबा का इतना इल्म नहीं था जितना ताबईन का था। हज़रत खालिद इब्न वलीद जैसी शख्सियत फजर की नमाज़ पढ़ाई, थोड़ा सा कुरान एक जगह से पढ़ा, थोड़ा सा एक जगह से, थोड़ा सा एक जगह से, इस तरह करके फजर की नमाज़ पूरी की और सलाम फेर कर कहने लगे भाई जिहाद ने मुझे कुरान भी ना सीखने दिया। और बाद में कितने बड़े बड़े अल्लामा आए, लेकिन वो किसी एक सहाबी के बराबर नहीं हो सकते कि सहाबा थे अहसन अमला, उनका अमल, उन पर नूर नबूवत पड़ा था।
تو نور نبوت کی روشنی اور ان لائٹوں کی روشنی میں تو بہت بڑا فرق ہے. تو صحابہ تھے احسن عملا. بعد کے لوگ تھے اکثر، کسی صحابی نے 40 سال فجر کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا انتظام کیا اور 300 دینار اوپر دیے. تو ہمارے نبی ایسے آپ کے دیناروں کو ایسے ایسے ان سے کھیل رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا. عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، تیری جنت واجب ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف اپنا سارا مال اٹھا کے لے کر آئے اور پورا مال صدقہ کر دیا. ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، کہیں تو آگے نکل جاؤں. تو اس موقع پر ابو بکر کے گھر میں غربت تھی اور عمر مالدار تھے. کہنے لگے بھائی عمر آج جو تو لے گیا بازی تک لے گیا، پھر تینوں نہیں لبنا ہے موقع. انہوں نے کیا کہ اپنے مال کو آدھا کیا اور اٹھا کے مطلب سمجھو اتنا بڑا گٹھا اٹھا کے لائے، اتنا بڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور وہ لے کے آئے. اب دونوں مال سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ مثال ہے اتنا ہے، ایک اتنا ہے، تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے ابو بکر تھوڑا لایا ہے اور عمر زیادہ لایا ہے. اب اگر سوال میرے نبی یہ کرتے عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے اور عمر جیت گئے تھے. اور اللہ سے رسول کو پتہ ہے کہ اصل قصہ کیا ہے. تو آپ نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. اور کوئی میں مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے، کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں. یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیچھے اور بینک میں کتنے ہیں. اگر یہ پوچھ لیا پیچھے اور کتنے نہ کہ اے ویڈیو میں 2 نمبر ہی کام لگ رہا تو اس سے میں نے فراڈی لگ دے. تو آپ دیکھو میرے نبی نے کیا مال کیا. عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے. حضرت عمر جو پہلے ایسے کھڑے تو نال ہی ہنج ہو گئے. تو ان کو پتہ لگ گیا بھائی میں ہار گیا. کہنے کہ جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں. ابو بکر تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو. کہا جی ترکت اللہ و رسول، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آ گیا ہوں. تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ بات میری واضح ہوگی کہ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے. کثرت بھی مطلوب ہے لیکن اصل جو وزن پڑنے والا ہے وہ خوبصورتی کا ہے. قرآن میں 25 دفعہ احسن کا لفظ آیا ہے اور خوبصورتی کے لیے ایک لفظ ہے حسن خوبصورت، ایک ہے حسین بہت خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت. تو احسن کا لفظ قرآن میں 25 دفعہ آیا ہے. اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ یہاں اچھی لائف کے لیے آئے ہیں. اتنا ہی پتا بھی بھانڈے بھی آپ ہی گھومنے پڑیں گے. لائف خوبصورت ہو وہ کپڑے گاڑی پیسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ زندگی اندر ہے باہر نہیں ہے. یہاں اندر جب اندھیرا ہوگا تو باہر روشنی نہیں ہوگی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. زندگی اندر ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو مالدار ہونا شرط نہیں، سید قریشی ہونا شرط نہیں، انگلینڈ امریکہ میں رہنا شرط نہیں، غریب ہونا شرط نہیں، بادشاہ ہونا شرط نہیں ہے. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ترین نمونہ ہے. اس کے لیے حسن کا لفظ نہیں آیا، حسنہ کا لفظ آیا. سبحان اللہ، قرآن بھی کیا شے میرے رب نے اتاری. کسی کے چہرے پر تل ہو یہاں تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے.
ہماری فیملی میں ایک بچی تھی، اس کے چہرے پر تل تھا، تو اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اس کے چہرے پر نہیں تھا، کہتی پتر میری بیٹی دی گال دینا اپنی گال میں لا دے، شاید تو بھی تیل آ جاتے۔ تو چہرے کا وہ تل جو پورے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے، اسے عربی میں حسنہ کہتے ہیں، حسنہ، حسن۔ یہی ہم سے منگوایا قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا نہیں کہا، حسنتن فی الآخرۃ حسنتن وقنا عذاب النار، کہ زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی کے طریقے پر آ جاؤ۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال۔ کہنے لگا اس کے اشعار میں سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حسنا، اگر لائف اتنی خوبصورت بنانا چاہتے ہو کہ لوگ بھی دیکھ کر ان کو مزہ، یار کیا خوبصورت لائف ہے، تو میرے نبی کی غلامی میں آؤ، میرے نبی کے طریقے پر آؤ، تو تم چہرے کا تل بن جاؤ گے لوگوں میں، ایسے حسین پرکشش بن جاؤ گے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ چند مثالیں دے دیتا ہوں لفظ احسن۔ سب سے اعلیٰ حسین خالق ہے اللہ۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون، سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے اللہ۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تیرے رب کا رنگ، اس سے حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ احسن، اللہ نے اپنے نبی کو کہا احسن، پھر کہا اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن، سب سے حسین کلام قرآن، بہت خوبصورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو زندگی بھر قرآن سے آنکھیں نہ ہٹائیں، نظریں نہ ہٹائیں۔ ہمارا تو ہم ویسے ہی اجمی ہیں، ہم اجمی تو اجمی ہیں۔ اب عرب کے بدوؤں کا حال یہ ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز، یہ صحیح واقعہ ہے، ایسے لطیفہ نہیں، امام نماز پڑھا رہا تھا تو انہوں نے سورہ نوح شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آگے بھول گئے، تو پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، وہ پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ پڑھا انا انزلنا نوحا الی قومہ، پیچھے ایک بدو عرب کھڑا تھا، کہنے لگا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی اور نو گل دے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ اِلَّمْ يَذْهَبْ نُوحٌ فَأَرْسَلْ غَيْرَهُ، تو عربوں نے یہ حال کیا ہوا ہے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنت سب سے حسین ترین مقام ہے، سب سے حسین۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی کن فیکون، لیکن جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی بنی ہوگی؟ جس دن بنایا، یہ کائنات کو بنائے ہوئے ہم سائنسدانوں کی بات لے لیتے ہیں، 25 ارب سال ہو چکے ہیں۔ 25 ارب سال پہلے اللہ نے جنت الفردوس بنائی۔ جس دن اسے بنایا اس دن سے لے کر آج، اور آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 دفعہ اس کا میک اپ کر دیتا ہے، روزانہ اس کا 5 دفعہ میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ ایک تو اللہ کے ہاتھوں سے بنی، پھر روزانہ 5 دفعہ اس کا میک اپ ہوتا ہے، تو وہ کیا چیز بن رہی ہوگی؟ نہیں سوچ سکتے۔ ایک نوخن کے برابر جنت سے کوئی چیز نکال کے الیاس مسجد میں رکھ دو تو زمین سے آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی اور روشنی پھیل جائے گی۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ فَإِذَا هُوَ مِنْ ثَغْرِ حَوْرَاءَ ضَحِكَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، فرشتے کہیں گے جناب
وہ اوپر کی جنت میں ایک حور اپنے خامند کے سامنے مسکرائی ہے تو اس کے دانت جب کھلے ہیں تو دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو روشن کر دیا۔ صرف وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ ساری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ تو جنت الفردوس کیسی ہوگی؟ اس لیے اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا میں نے کیا سامان تیار کر کے رکھا ہو، جسے روزانہ 5 دفعہ خوبصورت بنایا جائے، کیا کمال ہو۔ عام حالات میں جو سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، اس کا جنتی جب جہنم سے نکل کر، اس کا نام جوہینہ ہے اور اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہے، جب اللہ اس کے سامنے پردہ ہٹائے گا اور وہ اپنی بیوی کو دیکھے گا تو ایک دم ایسے اس کی آنکھ پھٹے گی اور 40 سال مسلسل ایسے دیکھتا رہے گا، نہ یوں دیکھے گا نہ یوں دیکھے گا اور ایسے ایسے بھی نہیں کرے گا، 40 سال۔ تو جنت الفردوس کی لڑکی کیسی ہوگی؟ پھر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، بی بی تو کون ہے؟ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، آپ کی بیگم ہوں، سارے پہنچ گئے اپنے اپنی جگہوں میں سکڑیں ہی پہ گئی تیرے مگر۔ پھر اس کو ہوش آئے گا، جا کے ہن میریاں لگاماں چھڑ دے، وہ جا کے اس کو جو جپھا مارے گا تو میرے نبی نے فرمایا یہ گلے لگائے گا 70 برس تک کس طرح گلے لگا رہے گا، 70 سال ایسے لگا رہے گا۔ سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سب سے چھوٹا جنتی۔ منڈی بہودین میں بیان کر رہا تھا تو ایک بوڑھا زمیندار بیٹھا تھا، بیان کے بعد پوچھنے لگا اے مولوی صاحب صرف بس جپھا ہی ہے یا اور بھی کوئی شے ہے؟ ظہوراں بڑھائیاں کس فرض سے؟ یہاں زنا چھوڑ دو، پاک دامن رہو، آگے اللہ جنت کی خوبصورت حوروں سے تمہاری شادی کرے گا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خود جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح کریں گے۔ پھر اللہ ہم سے کہتا ہے قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو سب سے حسین بات کیا کریں۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو آسن۔ اب میں وہ آخری بات پہ آنے لگا ہوں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ سب سے حسین عمل کون سا ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی ہو جائے گی، تھوڑے وقت میں پروفٹ زیادہ آ جائے گا۔ تو میرے رب نے خود ہی کھول کے بتا دیا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دعوت اللہ سے حسین بھی کوئی بول سکتا ہے۔ اس کو اللہ یوں کہتا جیسے باقی آیات آئی ہیں احسن کی، احسن و مکیلا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہاں طرز کلام بدل دیا ہے، یہاں دعویٰ کیا ہے، دعویٰ۔ یہ اس کو یوں سمجھو جیسے کوئی پہلوان اکھاڑے میں آ کر یوں ہاتھ کھڑا کرتا نا، ہے کوئی میرے مقابلے میں۔ ہمارے زمانے میں جب میں اسکول پڑھتا تھا تو بھولو رحمۃ اللہ علیہ ہوتا تھا، نام تو اس کا عبدالرشید تھا، تو وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا، وہ ورلڈ چیمپئن، رستم زماں اس کو کہتے تھے، وہ ورلڈ چیمپئن بنا تھا۔ تو وہ یوں ہاتھ کھڑا کرتا ہے کوئی۔ اب ادھر قرآن میں آ جاؤ، اللہ کہہ رہا ومن ہے کوئی، ومن ہے کوئی، ومن ہے کوئی، دعوت اللہ سے زیادہ خوبصورت بات کرنے والا ہے کوئی؟ یعنی کوئی نہیں ہے کوئی؟ اور اچھا دنیا کو دین کے
میدان کو ایک اکھاڑے کی طرح اللہ نے پیش کیا ہے، اور اس میں سارے اعمال موجود، بیٹھے ہوئے پہلوان سارے کچے پاک ہے۔ تو اتنے میں تبلیغ آتی ہے، دعوت اللہ کا پہلوان آتا ہے اور آ کر ایسے کہتا ہے آ جاؤ جنہیں مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تو زرہ پہنی، ہتھیار سجائے، تلوار لٹکائی اور بیت اللہ میں آ کے طواف کیا، سارے قریشی ویندے پہن، پھر ان کے اوپر جا کر کھڑے ہو گئے، ہاں بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بچے یتیم ہو جائیں اور بیوی کا سہاگ اجڑ جائے اور اس کے بچے اس کو روئیں تو اے میں جا رہے ہیں، کوئی آ کے میں نے روک کے دکھا دو، تو سب کی سٹی گم ہو گئی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ یہ ومن یہاں یہ معنی دے رہا ہے، ومن ومن ومن، ہے کوئی دعوت اللہ سے بڑا اور خوبصورت کام کرنے والا کوئی ہے؟ چونکہ ہماری عمریں تھوڑی تھیں تو اللہ نے ہمیں کام بڑا دے کے ہمارے اجر بڑھا دیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہم آئے تو ہیں آخر میں اور جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ جنت والوں کے 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے میری امت کی ہوں گی اور 40 صفحے 1,24,000 انبیاء کی ہوں گی، اور میری امت اکیلی 80 صفحوں پر ہوگی، اور آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک 40 اور میری امت 80۔ عمر تھوڑی، معاوضہ زیادہ۔ کیا کرم کیا اللہ نے، تھوڑے وقت میں زیادہ مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا۔ تو وہ میرا بیٹا فوت ہوا نا عاصم، تو وہ کوئی بڑا عجیب ہی بچہ تھا، ہم والدین بھی اس کو نہ سمجھ سکے، تو وہ کہتا تھا پتہ نہیں بابا لوگوں کا دنیا میں زندہ رہنے کو دل کیوں کرتا ہے، جب یہاں سے جانا ہی ہے تو جلدی جانا چاہیے۔ گھر جانا ہو تو ایک لمبا راستہ ہو، ایک چھوٹا راستہ ہو تو آدمی لمبے راستے پہ جائے گا چھوٹے پہ جائے گا، ایسی وہ مثالیں دیتا تھا۔ بھائی چھوٹے پہ جا تو پھر لمبی عمر مانگنے کی کیا ضرورت ہے، جلدی جائیں اللہ سے ملاقات کریں، یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ اس طرح کی وہ جوانی میں باتیں کرتا تھا، زندگی کی ہر نعمت کے ہوتے ہوئے اللہ نے اس کو کوئی ایسا اپنا تعلق دیا تھا۔ مجھ سے کہتا آپ نے پڑھا ہے دنیا دھوکہ ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فریب ہے۔ تو اللہ نے ہمیں ٹائم تھوڑا دیا، انعام کیا ہے ہمارے اوپر۔ ایک مزدور 300 سال مزدوری کرے اور ایک مزدور 30 سال مزدوری کرے اور اس سے زیادہ پیسے لے لے، تو کون پروفٹ میں رہا؟ چونکہ موت ہمیں قبر نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، تو موت کا نام سن کر بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ میرا خاندان ایک پرانا قدیم ذمہ دار خاندان ہے، تو وہ میں سب سے چھوٹا 18 سال کی عمر میں تبلیغ میں گیا، پھر مدرسے چلا گیا۔ وہ میرے چاچے تائے سارے وہ مجھے جوتی پر بھی نہیں لکھتے تھے، میری بات بھی نہیں سنتے تھے۔ تو عیدین پہ وہ چھوٹی عید بڑی عید وہ میں نے جب مجھے تھوڑا بولنا آ گیا رائمنڈ میں پڑھتے پڑھتے تو وہ میں نے شروع کی۔ تو ایک دفعہ چھوٹی عید پر سارے اکٹھے تھے تو میں سوچا آج تو میرے قابو آ گیا نا، آج میں انہوں جڑا نا چنگی طرح سناونی ہے۔ ویسے تو سنتے نہیں ہیں، تو میں نے موت پہ بیان شروع کر دیا۔ تو میرے ایک چچا تھے میاں رب نواز رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے۔ وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے کر کے پیڈا چھوٹا جا ممبر بنایا انہیں اشباش، وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے تو تھوڑی دیر مجھے ایسے دیکھتے رہے، پھر ایک دم بولے او طارق میاں او عید دیں کو خیر نگال کر۔ موت لے کے پہ گئے ساڈے مگر کو خیر دی گل کر۔ تو وہ موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، لیکن موت تو چھٹی ہے۔ تھوڑے وقت میں اللہ نے ہمیں دعوت کا کام دیا۔ یہ تبلیغ جماعت یا الیاس مسجد کا مسئلہ نہیں ہے، میں
آپ کو سارا قرآن سے بتایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حل کر کے بتا دیا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم دعوت اللہ کا کام کرو تو تم سب سے زیادہ کمائی کر جاؤ، تھوڑے وقت میں زیادہ کمائی کر جاؤ۔ پھر ایک اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا، ہر قوم کی برائی اللہ نے ہمیں بتائی ہے قرآن میں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ہماری برائی کسی کو بھی نہیں بتائے گا چونکہ ہمارے بعد ہے ہی۔ السلام علیکم۔ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ بیان سماعت فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی تقریر کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ نیکی کی بات شیئر کرتے رہیں، شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں تک پہنچتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔